إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك دين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وبعد وقال النبي صلى الله عليه وسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن عاشر يوم من أيام الله تعالى فمن شاء صام ومن شاء تركه وبعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد ہر قسم کی تعریف اللہ رب العزت کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، اور درود و سلام ہو ہمارے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ انشاءاللہ تعالی آج جو ہمارا موضوع یعنی جو ہمارا ٹاپک رہے گا وہ محرم سے متعلق ہے۔ ہم سبھی جانتے ہیں کہ محرم کا مہینہ چل رہا ہے، اور اس مہینے کے تعلق سے قرآن اور حدیث میں جو فضیلت اور جو مسائل آتے ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی جائیں گی۔ تو سب سے پہلے میں نے آپ کے سامنے سورہ توبہ کی آیت نمبر 36، سورہ توبہ سورہ نمبر 9 ہے، اس کی آیت نمبر 36، آیت نمبر 36 میں یہاں پر جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کتاب یعنی لوح محفوظ میں مہینوں کی گنتی 12 ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہاں پر مہینوں کی گنتی کتنی ہے؟ 12۔ تو اللہ کے یہاں مہینوں کی گنتی 12 ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے یہاں مطلب لوح محفوظ میں، یعنی لوح محفوظ کیا ہے؟ جس میں قرآن پورا جمع کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قرآن کو کہاں پر نازل کیا؟ لوح محفوظ میں، جو کہ آسمان میں ہے۔ اس کو لوح محفوظ اس لیے کہا جاتا ہے، اس کی حفاظت اللہ نے کی ہے، فرشتے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہاں پر پورا قرآن موجود ہے۔ اس قرآن کو وقتاً فوقتاً مطلب ٹائم ٹو ٹائم اللہ تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کرتا تھا۔ تو پورا قرآن سب سے پہلے کہاں پر ہے؟ لوح محفوظ میں۔ اس کے بعد اسٹیپ بائی اسٹیپ وہ نازل ہوا اس زمین کے اوپر، یعنی اللہ تعالیٰ کے احکامات جب اللہ تعالیٰ نے چاہے اس کو نازل کیے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے سے لکھ رکھا ہے کہ مہینوں کی جو گنتی ہے سال میں کتنے ہیں؟ 12۔ اس سے ہمیں پتہ چلا کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا تاریخ نے اسلامی مہینے 12 مقرر نہیں کیے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے طے کیے کہ سال میں مہینے کتنے ہوں گے؟ 12 مہینے ہوں گے۔ تو سال میں 12 مہینے ہوتے ہی اللہ کی طرف سے گنتی ہے۔ اسی دن سے جب سے زمین اور آسمان پیدا کیے گئے ہیں، اور یہ گنتی کب سے ہے؟ جب سے اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان بنائے ہیں۔ ان میں سے 4 مہینے ادب اور احترام والے ہیں، جن کو حرمت والے مہینے کہا جاتا ہے۔ یہی درست دین ہے، لہٰذا ان مہینوں میں تم اپنی جانوں پہ ظلم نہ کرو۔ اب یہ مہینے کون سے ہیں؟ 3 مہینے ایک کے بعد ایک آتے ہیں، کنٹینیو، ذی-القعدہ، ذی الحج اور محرم جو ابھی ہے۔ اس سے پتہ چلا ذی الحج آخری ہے اگر گنتی کے اعتبار سے دیکھا جائے تو، اور محرم پہلا ہے۔ بہت سارے بچوں کو مہینوں کے نام یاد نہیں ہے، اسلامی مہینے۔ اللہ تعالیٰ نے جس کے بارے میں کہا کہ اللہ تعالیٰ نے بنائے مہینے، ہم کو جنوری ٹو دسمبر فٹافٹ یاد ہے، کوئی بھی چھوٹے بچے کو پوچھ لو بتا دے گا۔ اسلامی مہینوں کے نام پوچھو، بڑا مشکل ہے بتانا۔
یہ مہینوں کو یاد کرنا بھی چاہیے بچوں نے، اسٹوڈنٹس نے، آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے، بہت سارے لوگوں کو نہیں پتہ ہوتے ہیں۔ تو یاد رکھیے 3 مہینے ایک کے بعد ایک آتے ہیں، ذی-القعدہ، ذی الحجہ جس میں حج کرتے ہیں لوگ، پتہ ہے نا آپ کو، اور آپ لوگوں نے روزہ بھی رکھا تھا ہے نا، عرفے کا روزہ 9 ذی الحجہ کو، اوکے۔ اسی طرح جو ہے محرم یہ پہلا مہینہ ہے، ذی الحجہ آخری ہے لاسٹ، اور محرم فرسٹ ہے، 3 ایک ساتھ آتے ہیں، اور پھر اس کے بعد آتا ہے رجب، شعبان سے پہلے، ٹھیک ہے۔ تو یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں، ان مہینوں میں گناہ کرنا زیادہ ظلم کرنا ہے اپنے اوپر بنسبت دوسرے مہینوں کے۔ ویسے تو آپ کسی بھی مہینے میں گناہ کریں گے تو گناہ کا آپ کو حساب دینا پڑے گا، گناہ لکھا جائے گا، اس کی سزا آپ کو ملے گی توبہ نہیں کی تو، لیکن ان 4 مہینوں میں خصوصی طور پر ہم گناہوں سے بچے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی بے شمار حکمتیں ہیں، جس کو ہم وزڈم کہتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے آسانی کی کہ ہم کو وقت دیا، مہلت دی، سہولت دی کہ انسان اپنے آپ کو تبدیل کرے، کہ ان 4 مہینوں میں وہ گناہوں سے بچے، تو ظاہر سی بات ہے اس کو آٹومیٹیکلی عادت ہو جاتی ہے، اس کا جسم عادی ہوتا ہے گناہوں سے بچنے کے لیے، ایک قسم کی ٹریننگ کا ہی ہے اس کو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ ہمارے ہر گناہ پہ ہم کو پکڑ لیتا تو دنیا میں کوئی انسان نہیں بچتا، کیونکہ ہر ایک گناہ گار ہے، ہر ایک سے خطا ہوتی ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ 4 مہینے حرمت والے ہیں، اس میں انسان گناہوں سے بچے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کوئی اپنی جانوں پر ظلم نہ کرے، مطلب شریعت اسلامیہ نے، یعنی جو اسلامک شریعہ لا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ ان مہینوں میں جنگ و جدال، لڑائی، وارز وغیرہ نہیں ہوں گے۔ ہاں کوئی حملہ کرتا ہے تو ریٹیلیشن میں جواب دینے کے لیے انسان لڑ سکتا ہے، لیکن وہ شروعات نہیں کرے گا لڑائی کی، کیونکہ وہ شروعات کرے گا لڑائی کے تو گناہ میں اس کا زیادہ حصہ ہوگا، اس نے زیادہ اپنے اوپر ظلم کیا، کیونکہ اللہ کے نزدیک یہ 4 مہینے ریسپیکٹفل ہے، حرمت والے ہیں۔ حرام کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے حرمت، یعنی اس میں بہت ساری چیزیں حرام کر دی گئی ہے، لڑنا، جھگڑا کرنا وغیرہ، گالی گلوچ، ساری چیزیں۔ تو یہ 4 مہینوں کا احترام کرنا چاہیے۔ تو ابھی جو محرم چل رہا ہے، یعنی آج 6 محرم ہیں، تو محرم ان 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے، 3rd نمبر پہ، جو اللہ کے نزدیک تعظیم والا، ریسپیکٹ والا مہینہ ہے، اس کا ادب اور احترام کرنا چاہیے۔ چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں، اور اسی طرح مہینے جو چل رہے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے مہینے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی گنتی اور ان کا سیکوینس بھی طے کیا ہے۔ جیسے مشرکین مکہ کیا کرتے تھے، اپنے حساب سے ان مہینوں کو تبدیل کر لیتے تھے، جیسے ان کو بھی پتا تھا کہ یہ 4 مہینے حرمت والے، کیوں؟ کیونکہ جو مکہ کے لوگ تھے، مشرکین تھے، وہ دین ابراہیمی پہ تھے نا، مطلب ابراہیم علیہ السلام کے دین میں سے انہوں نے کچھ چیزیں چھوڑ دی، لیکن کچھ چیزیں باقی تھی، تو وہ جانتے تھے کہ 4 مہینے حرمت والے، اس میں لڑائی جھگڑا نہیں کرنا ہے۔ تو اب محرم کا مہینہ آ گیا، لیکن اب ان کو کسی قافلے کو لوٹنا جانا ہے، لڑائی کرنا ہے، جھگڑا کرنا ہے، تو ان کے کچھ لوگ کیا کرتے تھے، وہ خود سے ڈیسائیڈ کر لیتے تھے یہ محرم نہیں ہے، یہ سفر ہے، اور محرم کو بعد میں ڈال دیتے تھے اپنی مرضی سے، ہم اس کو محرم نہیں، ہم اس کو سفر کنسیڈر کریں گے۔ تو ایسے ہیلے اور بہانے کرتے تھے، مشرکین مکہ بھی کرتے تھے، اور یہود بھی کیسے بہانے کرتے تھے، میں اس کی بھی مثالیں آپ کو دوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے مہینوں کے ہیر پھیر کرنے کو منع کیا، اس لیے یہ بہت بار انہوں نے ہیر پھیر کی، جس سے ایکچول سیکوینس، اصل جو اس کا ترتیب ہے، لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھی، لوگ بھلا بیٹھے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری حج کیا، آپ نے ایک ہی حج کیا، اس کو حجۃ الوداع کہا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول نے جب حج کیا تو آپ نے اس وقت یہ اعلان کیا تھا کہ زمانہ گھوم گھام کر اپنی اصلی حالت پر آ چکا ہے، اور ذی الحجہ کے ٹائم آپ نے کہا تھا کہ زمانہ اپنی اصلی حالت پر گھوم گھام کر آ گیا، مطلب جو لوگ مہینوں میں رد و بدل یعنی ریپلیسمنٹ کرتے تھے، آج ان کو کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آج جو ذی الحجہ ہے وہ وہی ذی الحجہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے طے کیا تھا، مطلب اب رائٹ سیکوینس میں ہم آ چکے ہیں، اب اس میں تبدیلی کوئی نہیں کرنا۔ مطلب اللہ کے رسول نے جب آخری حج کیا، اس کے بعد سے یہ مہینوں کی جو سیکوینس ہے برابر چلتے آ رہے ہیں، 1444 سال سے کنٹینیو الحمدللہ اب یہ سیکوینس چل رہا ہے۔ بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں کہ ہم سورج کو کیوں نہیں مانتے؟ ہم تو بولتے سورج بھی اللہ کی مخلوق ہے، چاند بھی اللہ کی مخلوق ہے، ہم کسی کی عبادت نہیں کرتے۔ پھر ہم سولار
کیلنڈر کو کیوں نہیں مانتے، جس کو رومن کیلنڈر بھی کہتے ہیں، جنوری، فیبرری، یہ ان کے دیوی دیوتاؤں کے نام پر ہے، پتہ ہے آپ کو، رومن گاڈز کے نام پر ہے، جینیو، فیب، ٹھیک ہے؟ تو اس میں ایرر آتا ہے اصل میں، اور چاند کے جو مہینے ہیں اس میں ایرر نہیں آتا ہے، خاص بات ہے۔ کیسے؟ فیبرری 28 ڈیز کا ہوتا ہے، لیکن 4 سال بعد 29 ڈیز کا ہوتا ہے، تو ایک دن کیوں ایڈ کرتے یہ؟ کیونکہ سائیکل کمپلیٹ نہیں ہوتی ہے ڈیز کی، سورج کی برابر 365 دن جو ہے یہ کریکٹ نہیں بیٹھیں گے، اس لیے ان کو ایک دن ایڈ کرنا پڑتا ہے 4 سال میں، فیبرری میں۔ لیکن چاند کے مہینوں میں ایسا کچھ کرنا نہیں پڑتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ سیکوینس بنایا ہے تو ڈیفینیٹلی پرفیکٹ رہنے والا ہے۔ تو اس لیے ہم مون کیلنڈر کو، یعنی قمری جس کو کہا جاتا ہے، اس کو ہم فالو کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ چلیے اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ تو ہمیں پتہ چلا محرم ایک ریسپیکٹ، ایک تعظیم اور حرمت والا مہینہ ہے، اس کا ادب اور احترام کرنا چاہیے، انسان زیادہ نیکیاں کریں، گناہوں سے بچے۔ چلیے اب یہاں پر ایک دوسری جو ہمارا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے، محرم کا تعلق حضرت حسین کی شہادت سے نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ محرم اس لیے مناتے ہیں کہ سب کے ذہن میں 99% لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ ہم جو روزہ رکھ رہے ہیں یہ غم کا روزہ ہے، 10 محرم کو حضرت حسین کی شہادت ہوئی، ان کو شہید کیا گیا۔ اس کی ہسٹری ہم بعد میں کبھی لیں گے انشاءاللہ، ابھی وقت نہیں ہے، وہ کیا ماجرا ہوا، اس کے پیچھے کیا بیک گراؤنڈ تھا، انشاءاللہ ہم اس کو بعد میں دیکھیں گے۔ تو یاد رکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے اس دن کو مناتے تھے، جبکہ حضرت حسین کی شہادت کب ہوئی؟ اللہ کے رسول کے بعد، بہت بعد، 36 سے 40 سال کا ڈیفرنس ہے، بہت سال بعد یہ معاملہ ہوا، یہ پیش آیا، حضرت حسین جو شہید کیے گئے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ یہ 10 تاریخ کا جو روزہ ہے غم کا نہیں ہے بلکہ خوشی کا روزہ ہے۔ کیسے؟ چلیے دیکھتے ہیں۔ مشرکین مکہ ابراہیم علیہ السلام کی کچھ تعلیمات پر عمل کرتے تھے، پتہ ہے نا آپ کو؟ مشرکین مکہ میں بھی فتح الباری میں یہ لکھا گیا ہے، نقل کیا گیا ہے کہ مشرکین مکہ بھی 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے۔ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ جو 10 محرم کا روزہ رکھتا ہے تو جس سے گناہ ہوئے ہیں یہ روزہ اس کا کفارہ بن جائے گا، گناہ معاف ہو جائیں گے۔ تو مشرکین مکہ میں بھی یہ عقیدہ تھا کہ 10 محرم کا روزہ رکھنا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی مکہ سے مدینہ، شریعت نازل ہوتے رہی۔ اس سے پہلے تک جب رمضان کے روزے فرض کیے گئے، جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے تم پہ جو ہے روزے فرض کیے جیسا پچھلی امتوں پر روزے فرض کیے گئے تھے، تو جب رمضان کے 30 روزے فرض کیے گئے اس سے پہلے تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محرم میں کثرت سے روزے رکھتے تھے۔ حوالے پورے یہاں پر وقت کی کمی سے میں آپ کو مختصر سا بیان کر رہا ہوں شارٹ میں۔ اللہ کے رسول محرم کے روزے رکھا کرتے تھے۔ میں نے خطبے میں بھی آپ کے سامنے حدیث پڑھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ مسلم میں بھی ہے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ محرم یہ اللہ کا مہینہ ہے، اب اس میں جو ہے روزے رکھے جاتے تھے، لیکن اب روزے رمضان میں فرض کیے گئے ہیں، اب جو چاہے محرم میں روزہ رکھے اور جو چاہے نہ رکھے، مطلب اب آپشنل، مطلب رمضان کے 30 روزے آنے سے پہلے تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محرم میں کثرت سے روزے رکھتے تھے، لیکن جب رمضان کے روزے فرض ہوئے تو آپ نے اس کو ترک کر دیا، یعنی اس میں آپ رکھتے تھے لیکن وہ کثرت سے نہیں رکھتے تھے جو کثرت سے آپ رمضان میں رکھتے تھے۔ ہاں، رمضان کے بعد اگر کسی مہینے میں آپ کثرت سے روزے رکھتے تو وہ تو محرم تھا، اور کون سے تھے؟ ذی الحجہ، ٹھیک ہے؟ ذی الحجہ کے شروع کے 9 روزے آپ رکھا کرتے تھے، ٹھیک ہے؟ چلیے، تو یہ بات ہمیں پتہ چلی۔ جب مدینہ آئے تو آپ نے دیکھا مدینہ کے یہودی بھی 10 تاریخ کا روزہ رکھتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم لوگ یہ روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تم لوگوں نے یہ روزہ کیوں رکھا 10 تاریخ کا؟ تو یہودی بولے اس دن یعنی 10 محرم کو ہم کو آزادی ملی تھی فرعون سے۔ آپ کو پتا ہے نا فرعون، یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہم نے دیکھا نا، یوسف علیہ السلام کس طرح سے جو ہے ادھر سے فلسطین سے چلے گئے تھے، کہاں پر؟ مصر میں وہ پلے بڑے، حکمرانی آئی، کئی جنریشن پاس ہوئی، اس کے بعد کیا واقعہ ہوا؟ اس کے بعد واقعہ یہ ہوا کہ مسلمانوں میں بگاڑ آ گیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر سے غلامی میں ڈال دیا اور فرعون بن گئے بادشاہ۔
مسلمانوں میں جب بگاڑ آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ ظالم بادشاہ مسلط کر دیتا ہے. جب مسلمانوں میں بگاڑ آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ ظالم بادشاہ مسلط کر دیتے. فرعون آ گیا, اس نے بنی اسرائیل پر ظلم اور زیادتی کرنا شروع کی. ٹھیک ہے, ظلم و زیادتی ان کے اوپر بڑھنے لگی. پھر کیا معاملہ ہوا؟ ٹھیک ہے, پھر معاملہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا. پھر موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو دعوت دی, قوم کو دعوت دی, اپنی جو مسلمان قوم تھی ان کی بھی اصلاح کی اور فرعونیوں کو بھی دعوت دی. اس کے بعد کیا ہوا؟ فرعون نہیں مانا تو اپنی قوم کو لے کر وہاں سے نکل گئے. تو وہ جو دن تھا 10 محرم تھا, جب اللہ تعالیٰ نے فرعونیوں سے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو آزادی دی تھی, اس لیے وہ خوشی میں 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ تم سے زیادہ موسیٰ کے چاہنے والے ہم ہیں, لہٰذا ہم تو 10 کا روزہ رکھتے ہیں. انشاءاللہ میں زندہ رہا تو 9 اور 10 دو روزے رکھوں گا. کیوں کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا؟ یہودیوں کی مشابہت سے بچنے کے لیے, تاکہ ان کی کاپی نہ ہو. تو اللہ کے رسول نے فرمایا میں اگلے سال اگر زندہ رہا تو 9 اور 10 یہ دونوں روزے میں رکھوں گا. تو اس سے ہمیں یہاں پر یہ سبق ملتا ہے کہ ہم کو بھی روزے رکھنا ہے. کون سے؟ 9 اور 10 دونوں رکھنا ہے. کسی وجہ سے, کسی مجبوری سے اگر 9 کا روزہ آپ نہیں رکھ سکے, 10 کا لیکن رکھنا چاہیے. یاد رکھیے 9 کا کس وجہ سے؟ مجبوری, کسی وجہ سے اگر نہیں رکھ سکے تو 10 کا تو آپ کو رکھنا ہے. ٹھیک ہے, چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں. اسی طرح محرم میں جو چیزیں کی جاتی ہے, جو غلط اعمال کیے جاتے ہیں, وہ میں آپ کو بتا دوں. تو ایک تو بات آپ کے سامنے آ گئی کہ ہم یہ 10 تاریخ کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ خوشی کا روزہ ہے, غم کا روزہ نہیں ہے. اس کا تعلق حضرت حسین کی شہادت سے نہیں ہے. یہ اتفاق ہے کہ 10 محرم کو حضرت حسین کی بھی شہادت ہوئی, اتفاق ہے, کوئنسیڈنس. لیکن یہ روزہ غم کا نہیں ہے, خوشی کا ہے. ٹھیک ہے, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, بخاری مسلم کی حدیث ہے, جو شخص 10 کا روزہ رکھے, مجھے اللہ سے امید ہے کہ اس کے 1 سال کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. 1 سال کے صغیرہ گناہ, لیکن کبیرہ گناہ نہیں. بڑے گناہ, حرام کام کیا ہے, کسی کا حق مارا ہے, یہ گناہ معاف نہیں ہوتے ہیں روزے سے. آپ 100 حج بھی کر لیے اور پوری زندگی بھی روزے رکھیے, کسی کا حق مارے تو معاف نہیں ہوتا ہے, پتہ ہے نا آپ کو. اس کے لیے توبہ شرط ہے. اگر بڑا گناہ ہے, کبیرہ گناہ ہے تو توبہ کریں گے آپ. توبہ کرنے کے بعد کیا کریں گے؟ جس کا حق لیا اس کو واپس کریں گے. یہ بات آپ یاد رکھیے. لیکن جو صغیرہ گناہ ہم سے ہو جاتے ہیں, چھوٹے چھوٹے گناہ, تو اللہ تعالیٰ یہ گناہ کو کیا کر دیتا ہے؟ معاف فرما دیتا ہے. کتنا؟ 1 سال کے. تو کوئی معمولی چیز ہے؟ ہر ایک سے غلطیاں ہوتی ہیں, مجھ سے, آپ سے, سب سے گناہ ہوتے ہیں, صغیرہ گناہ, چھوٹے گناہ. تو بہترین ایک موقع ہے کہ ہم یہ روزہ رکھیں 9 اور 10 کا. انشاءاللہ اللہ سے امید ہے اللہ تعالیٰ ہمارے صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دے گا. چلیے, تو اب آتی ہے تیسری بات. 3rd پوائنٹ یہ ہے کہ اس مہینے میں ہمیں وہ اعمال نہیں کرنے چاہیے جو غیر شرعی ہے, جس کا اسلام سے کوئی ثبوت نہیں ہے. کچھ لوگ سمجھتے ہیں 10 محرم کو کھچڑا بنانا, حلیم بنانا, شربت بانٹنا یہ ثواب کا کام ہے. نہیں, کیا ثواب کا کام ہے اور کیا ثواب کا کام نہیں ہے اللہ کے رسول بتا کر چلے گئے. حجۃ الوداع کے ٹائم ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو آیت نازل ہوئی سورہ مائدہ کی, آپ نے جو خطبے میں بیان کی, آیت نمبر 3 کا جو حصہ ہے, کیا ہے وہ آیت؟ کہ اللہ تعالیٰ نے اس دین کو مکمل کر دیا ہے. الیوم اکملت لکم دینکم, کہ اس دن اللہ کے رسول فرما رہے, آج کے دن اللہ کے رسول کھڑے ہوئے, پورے صحابہ کھڑے ہوئے, کہا کہ آج کے دن اللہ تعالیٰ نے اس دین کو مکمل کر دیا ہے, کمپلیٹ. وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا, اور اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتیں تمہارے اوپر مکمل کر دی, بھرپور کر دی ہے. مطلب اللہ تعالیٰ نے جو دین بھیجا ہے نا, یہ نعمت ہے.
یہ دنیا اور آخرت کی کامیابی اس میں ہے، چابی ہے یہ کامیابی کی، اس میں ذخیرہ ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور اللہ راضی ہو گیا اسلام کے دین ہونے پر۔ مطلب اسلام کے علاوہ کوئی دوسرے مذہب کو فالو کرے گا وہ سیدھا جہنم میں جائے گا، کیونکہ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے۔ کچھ لوگ بولتے ہیں نا کہ نہیں سب صحیح ہے، سارے راستے الگ الگ ہیں لیکن جاتے ایک جگہ پر۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے راستہ بھی ایک ہے اور منزل بھی ایک ہے۔ صحیح راستہ چاہیے تو اس منزل پہ آ جاؤ، اس راستے پر آ جاؤ تو یہ منزل پہ آپ پہنچ جائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو اب کوئی بھی چیز ایجاد کرتا ہے ثواب کی اور اپنے منمانی تو وہ بدعت کہلائیں گی، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب لوگوں کا سوال یہ رہتا غلط کیا ہے اگر ہم کھانا غریبوں میں بانٹ رہے تو اچھا تو کام ہے، نیکی کا تو کام ہے، شربت بانٹ رہے، اس میں غلط کیا ہے؟ تو پھر میرا وہی سوال آپ لوگوں سے، ظہر کی 4 رکعت ہے، 5 پڑھ لیے تو کیا ہوتا؟ ثواب کا تو کام ہے، 1 رکوع ایکسٹرا، 2 سجدے ایکسٹرا، تسبیحات ایکسٹرا، ارے برابر ہے کہ نہیں ہے؟ تو وہاں کیا بولیں گے آپ؟ توبہ توبہ توبہ، 5 رکعت، دماغ خراب ہو گیا ان کو، مینٹل ہاسپٹل میں جمع کراؤ ان کو، ارے برابر ہے کہ نہیں ہے؟ کیوں بولیں گے آپ ایسا؟ آپ بولیں گے رسول کے طریقے سے ہٹ کر رہے ہے نا۔ ارے بھائی قرآن میں تھوڑی ہے 4 رکعت رہتی ظہر کی، یہ تو اللہ کے رسول کی حدیث سے ملتا نا ہم کو۔ تو آپ بولیں گے نہیں رسول کا طریقہ فالو نہیں کر رہے، آپ کی نماز قبول نہیں ہوں گی۔ ویسے ہر عبادت آپ کی قبول نہیں ہوگی اگر اس پر اللہ کے رسول کا طریقہ نہیں ہے۔ تو جو لوگ بولتے بانٹ دیے تو کیا ہوتا؟ ارے بھائی اتنا ہی شوق ہے آپ کو بانٹنے کا، کوئی دوسرے دن بانٹو نا، 10 محرم جانے دو، اس کے بعد والا جو جمعہ آ رہا، جمعہ عید المومنین ہے نا، اس دن آپ غریبوں کو کھانا کھلاؤ، ہر جمعہ کھلاؤ۔ اسی دن کیوں؟ کیونکہ کسی دن کو آپ نے خاص کر کے بنایا تو وہ بدعت ہو جاتی ہے۔ کسی دن کو خاص طے اللہ کے رسول نے جس کو طے نہیں کیا، آپ اپنی مرضی سے، آپ کیا دنیا کے بڑے سے بڑا علم والا شخص بھی آ جائے اور وہ اپنی مرضی سے کوئی نیکی کو اگر دن فکس کرتا ہے یا نیکی کے گنتی فکس کرتا ہے، اذکار کی گنتی جو اللہ کے رسول نے نہیں بتائی، ٹھیک ہے، ٹائم فکس کرتا ہے، جگہ فکس کرتا ہے، تو وہ بدعت ہو جاتی ہے۔ ہم اپنی مرضی سے نیکی کے لیے کیا چیزیں مقرر نہیں کر سکتے ہیں؟ یس، دن، ٹائم، وقت، کوانٹیٹی ذکر اذکار کی، اور جگہ، پلیس۔ فلاں جگہ جا کر میں اتنے بار یہ پڑھوں گا تو اتنا ثواب ملے گا۔ اس کو پوچھے کہاں سے، کون سی حدیث میں؟ ہاں تم لوگوں کا ایسی رہتا، کچھ کرنے کو بولے گے بولتے کون سی حدیث میں؟ برابر ہے کہ نہیں ہے؟ بھائی کیوں نہیں پوچھیں گے؟ شیطان کے راستے بہت ہے نا، اللہ کے رسول نے کہا بچ کے چلو، تو اب شیطان کے راستے سے بچنا ہے تو راستہ کون سا ہے؟ قرآن اور حدیث۔ تو یہ بات آپ یاد رکھیے، یہ تمام چیزیں بدعت ہے۔ کیا کیا بدعتیں ہیں؟ یہ اس طرح کے کھانے بانٹنا۔ دوسرے نمبر پر ماتم منانا۔ کچھ لوگ ماتم مناتے ہیں، سینوں پر اپنے تکلیف دیتے ہیں، جسم کو بلیڈ اور چاقو اور چھری سے جسموں کو کاٹتے ہیں۔ برابر ہے کہ نہیں ہے؟ ماتم منانا صحیح نہیں ہے۔ اب کچھ لوگ بولیں گے ایسے کیسے صحیح نہیں ہے؟ تو سمپل سی بات ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کسی کے موت کے غم منانے کی دن کتنے ہیں؟ 3 دن سے زیادہ غم کوئی نہ منائے، 3 days، ٹھیک ہے، 3 days ہے غم۔ آپ حضرت جعفر کے انتقال پر، شہادت کے بعد ان کے گھر والوں کے پاس گئے، گھر والے غم میں ڈوبے ہوئے تھے، آپ نے کہا 3 دن سے زیادہ غم منانا نہیں ہے، لہٰذا ابھی جعفر کے گھر والے غم میں ہیں، تو آس پڑوس کے جو صحابہ تھے ان سے کہا کہ تم ان کو کچھ کھانے پینے کا ان کا انتظام کرو، نظم کرو، ٹھیک ہے؟ تو 3 دن ہے غم۔ صرف بیوی کو اجازت ہے کہ وہ 4 مہینے سے زیادہ غم منا سکتی ہے، کیونکہ اس کے عدت کے بھی دن ہے نا، 4 مہینے 10 دن، 4 مہینے 10 دن عدت ہوتے ہیں۔ عورت اپنے شوہر کے انتقال کے بعد 4 مہینے 10 دن عدت منائیں گی، نہ کہیں جائیں گی نہ آئیں گی۔ ہاں بہت مجبوری ہو تو جا سکتی کسی ضروری کام کے تحت، ٹھیک ہے؟ تو 4 مہینے 10 دن وہ غم منائیں گی۔ اس 4 مہینے 10 دن تک کوئی اس کو رشتہ بھی نہیں بھیج سکتا ہے دوسرے نکاح کے لیے، اشارتاً بھی نہیں بھیج سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ اس کے لیے درست نہیں ہے۔
عورت کے لیے خاص ہے کیونکہ شوہر اس کا ایک بڑا سہارا ہوتا ہے، اس کی زندگی کا ہم سفر ہوتا ہے. جب وہ چلا جاتا ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کو اس کی تکلیف سب سے زیادہ بھی ہوتی ہے. اور اس کے علاوہ عام 3 دن سے زیادہ غم نہیں منانا ہے. اب یہ تو سالوں سال 1444 سال ہو گئے لوگ غم منا رہے حضرت حسین کا. اچھا اگر غم منانا ہوتا بھی تو سب سے زیادہ غم کس کا منایا جاتا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے گئے، اس دن کو غم منایا جاتا تھا. لیکن اس دن تو لوگ فرارے لگا رہے ہے نا، گانے لگا رہے 12ویں کا چاند آیا. اللہ کے رسول کا انتقال ہوا 12 تاریخ کو، سب کو معلوم ہے. اور آپ ڈھول بجا رہے، ڈی جے بجا رہے. اتنی عقل نہیں ہے، شیطان نے آپ کو کس کام میں لگا کے رکھا؟ 12 تاریخ کو اللہ کے رسول کا انتقال ہوا اور آپ اس میں ناچ گانے کر رہے. آپ کو تو غم ہونا چاہیے تھا. اس کے بعد کسی کا اگر غم منایا جاتا تو حضرت حمزہ کا، ان کی شہادت. اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ میرا چچا شہیدوں کا سردار ہے. ان کی شہادت کیسی ہوئی پتہ ہے نا آپ کو؟ جنگ احد میں شہید ہوئے، ہندا نے ان کے ناک کان سب کاٹ دیے تھے بدلے کی آگ میں، کیونکہ ہندا کے باپ کو جو ہے حضرت حمزہ نے جنگ بدر میں مارے تھے، تو وہ بدلے کے لیے اس نے ایسا کیا تھا. تو وہ تو شہیدوں کے سردار ہے. پھر اس کے بعد حضرت عمر، ان کو شہید کیا گیا فجر کی نماز میں. پیچھے سے فیروز لولو نے جو ہے خنجر آپ کی پیٹھ میں جو ہے گھونپ دیا، آپ کی شہادت ہوئی. حضرت علی، حضرت عثمان کی شہادت، ان کے گھر میں آ کر لوگوں نے ان کو شہید کیا. حضرت علی فجر کی نماز میں جا رہے تھے، ان پر تلوار سے حملہ کیا گیا. تو یہ بھی شہادت ہے نا. یہ تو حضرت حسین کے والد ہے نا حضرت علی. یہ تو بڑی ہی شہادت ہونا چاہیے تھا، وہ غم کا دن ہونا چاہیے تھا، غم کا مہینہ ہونا چاہیے تھا. نہیں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ شیطان نے اور دشمنان اسلام نے یہ چیزیں ہمارے اندر ڈال دی. ہم کو پتہ ہی نہیں ہے کب وہ اندر آئی اور ہم اس کو منانے لگے، کیونکہ ہمارے پاس تحقیق کا، ریسرچ کا مادہ ہی نہیں ہے ڈھونڈنے کا کہ یہ اسلام میں ہے یا نہیں ہے. چیک کرنے کا ہمارے اندر جو ہے یہ مزاج ختم ہو گیا، اس لیے یہ برائیاں اندر داخل ہوئی. جبکہ کوئی ہم چھوٹا سا اپنا شوز پیروں میں پہننے کا جب لینے جاتے ہیں 10 دکانیں ڈھونڈتے، اچھا ہونا، مضبوط ہونا، سستا ہونا. سمجھا کہ آپ کو کوالٹی ڈھونڈتے نا، 10 دکانیں گھومتے وہ جوتا جو پیروں میں آنے والا ہے. اور دین اتنا قیمتی ہے، کس نے بھی آ کر بولا عصر کے بعد یہ پڑھ لو تمہارا بیڑا پار، اب انشاء فوراً تسبیح لیے شروع ہو گئے. کوئی ریسرچ نہیں، حدیث میں ہے نہیں ہے، صحیح ہے غلط ہے، کچھ نہیں. بس ہمارے پھپھو نے بولے ایسا کرو تو ایسا ہو جاتا، خالہ نے بولے ایسا کرو، وہ بازو والے چنو آپا نے بولے ایسا کرو تو ایسا ہو جاتا. تمہارے بچے کے مسئلے چل رہے کیا، وہ چنو آپا بولے کہ ایسا کرو تو مسئلہ حل ہو جائے گا بچے کا. برابر ہے نا؟ بس کہیں سے بھی آئی خبر، وہ پیپر بھی آتے پیمفلیٹ گھروں میں، مدینے کے عبداللہ صاحب کے خواب میں آیا یہ پرچی 10 لوگوں کو چھاپ کر بانٹو تو آپ کا کام بن جائے گا. بیکار چیزیں، سب غلط چیزیں، بدعت ہے. ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں منع ہے، ماتم منانا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا یدعا الجاہلیہ. کیا فرمایا؟ وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو گالوں کو پیٹے، اپنے کپڑوں کو پھاڑے. یہ دور جاہلیت کی رسمیں ہیں. یہ کیا تھا؟ پرانے زمانے میں کیا ہوتا تھا، کسی کا انتقال ہو گیا تو لوگ روتے تھے، زور زور سے چلا کر گالوں پہ مارتے تھے. اور جو بڑے بڑے گھروں کے لوگ رہتے تھے، آپ کو پتہ ہے عرب میں بھی تھی یہ جاہلانہ رسم پہلے اللہ کے رسول کے آنے سے پہلے، اور راجستھان وغیرہ میں بھی ہے آج بھی. یہ اپنے انڈیا میں جو بڑے بڑے لوگ رہتے نا، ان کا کوئی رشتہ دار مر جاتا ہے تو رونا نہیں آتا، تو رونے والوں کو بلاتے کرائے پہ. ان کو رودالی بولتے. رودالی معلوم ہے آپ کو؟ نہیں پتہ ہے؟ رودالی بولتے ہو، پیسے لے کر روتے ہو. ان کو پیسے دیا جاتا ہے صبح شام تک روتے بیٹھنے کا. تو وہ گالوں کو مارتے، چلاتے، کپڑے پاڑتے اپنے، اور بہت زور زور سے چلاتے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا جو ایسا کرے وہ ہم میں سے نہیں سے، لیس منا، وہ ہم میں سے
نہیں ہے, منع نہیں کیا ہے. تو آپ جو کپڑے پھاڑتے ہیں, جسموں کو نقصان پہنچا رہے ہیں, اب بتائیے کیا یہ صحیح ہوگا؟ یہ غیر اسلامی چیزیں ہیں, اس سے بچنا چاہیے. ٹھیک ہے, یہ تمام چیزیں ہو گئی. اس طرح ان رسموں میں جانا بھی گناہ ہے. جو بدعت ہوتی ہے نا, بدعت جو غیر اسلامی رسمیں ہیں, اس میں جانا, اس میں کنٹریبیوشن کرنا, پیسے سے, جسمانی کوئی بھی کنٹریبیوشن, اس کو صرف دیکھنے کے لیے جانا. کچھ لوگ بولتے نہیں ہم صرف دیکھنے جا رہے, نہیں, آپ ان کو بڑھاوا دے رہے, آپ ان کو موٹیویٹ کر رہے لوگوں کو جمع کر کے. دیکھنے بھی نہیں جانا چاہیے, نہ میلے اور ٹھیلوں میں جانا, نہ جہاں غم منایا جاتا ہے, ماتم منایا جاتا ہے, نہ وہاں جانا. نہ وہ جو سواریاں نہ چاہتے وہ تو اور زیادہ جاہل ہے, غم کے نام پر ناچ رہے وہ, یہ سواریاں وغیرہ میں جانا, یہ سب کیا ہے؟ جاہلانہ رسمیں ہیں, اور یہ بدعت ہے. اور بدعت کے بارے میں ہر جمعہ میں آپ سنتے ہیں. کیا سنتے ہیں ہر جمعہ میں عمر؟ کیا سنتے ہیں آپ بدعت کے بارے میں ہر جمعہ میں؟ ہر مسجد میں خطبے میں امام صاحب بولتے ہیں وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ, ہر بدعت گمراہی ہے. وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ, اور ہر گمراہی جہنم میں آگ میں لے کر جانے والی ہے, جہنم میں لے کے جانے والی ہے. وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ, وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ, کہ ہر نئی چیز جس پہ شریعت اسلامیہ یعنی اللہ کے رسول کی مہر نہیں ہے, اللہ کے رسول سے ثابت نہیں ہے, ہر وہ نئی چیز اسلام میں کیا ہے؟ بدعت. وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ, ہر بدعت گمراہی ہے. وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ, اور وہ کہاں لے کر جائیں گی؟ جہنم میں لے کے جانے والی. اور ہم کر رہے ہیں اس کو, ہر خطبے میں سنتے ہیں, ہر خطبے میں, لیکن معنی نہیں معلوم ہے نا, سمجھتے نہیں ہیں. تو بدعت ہر نئی چیز سے بچنا چاہیے. چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں. محرم کے روزوں کی فضیلت ویسے میں نے پہلے بھی بیان کیا, ایک بار اور یہاں پر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مسلم شریف کی حدیث ہے, کتاب الصیام, اس کا چیپٹر کا نام ہے کتاب الصیام, مطلب روزوں کا جو چیپٹر ہے. افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم, افضل الصلاۃ بعد الفریضۃ صلاۃ اللیل. کیا فرمایا؟ رمضان کے روزوں کے بعد اللہ کے مہینے یعنی محرم کا روزہ یعنی 10 تاریخ کا روزہ یہ افضلیت رکھتا ہے. محرم کا روزہ بڑا افضلیت والا ہے, بہت اہم ہے رمضان کے روزوں کے بعد. ٹھیک ہے, افضل الصلاۃ بعد الفریضہ, فرض نمازوں کے بعد افضل نماز ہے صلاۃ اللیل, رات کی نماز یعنی تہجد, مطلب 5 وقت کی نماز فرض ہے. اگر ان نمازوں کے بعد آپ کو کوئی نماز پڑھنا ہے تو اللہ کے نزدیک کون سی نماز ہے افضل؟ تہجد کی نماز. بہت زبردست گولڈن آفر ہے وہ تو. اللہ تعالیٰ خود فرشتوں سے کہلواتے ہیں پہلے آسمان پہ آ کر کہ پوچھو کوئی ہے مانگنے والا کہ اس کو دیا جائے, کوئی ہے مغفرت طلب کرنے والا جس کو بخش دیا جائے. بہترین. لیکن وہ ٹائم ہوتا ہے اپنا گھوڑے, گدھے اور ہاتھی سب بیچ کر سوتے ہم, برابر ہے کہ نہیں ہے؟ بہت پرائم ٹائم ہے. وہ پرائم ٹائم کو ہم لاس کرتے ہیں اپنے بیکار وقت کے لیے, رات میں جا کر موبائل پر. ٹھیک ہے, آپ کو دنیا اور آخرت کی کامیابی چاہیے, میں آپ کو ایک فارمولا بتاتا ہوں. آپ بولیں گے نماز روزہ یہ وہ سب تو ہم کو معلوم ہے, لیکن آج کے دور میں ایک کامیابی کا راستہ میں بتاتا ہوں. اپنا موبائل آن کرنا, اس میں جتنے بھی سوشل میڈیا والے ایپ ہیں اس کو ان انسٹال کر دینا, صرف واٹس ایپ رکھو, اپنے میسج آتے ہیں یہاں پر کلاس کے, نہیں تو بولے یہ بھی بھائی بھائی سب. سارے سوشل میڈیا کو آپ ان انسٹال کر دو, ڈیلیٹ کر دو, تو انشاءاللہ آپ دیکھو آپ کی زندگی میں سکون آ جائے گا, دنیاوی بھی اور آخرت کا بھی. اب آپ بولیں گے سر آپ بھی تو ہے اس پہ, تو میں اسلامک میسج ڈالتا ہوں, اوپن کرتا ہوں, میسج ڈالا, بند کر کے رکھ دیا. تو ایسا کچھ آپ کر رہے تو اچھی بات ہے. ٹھیک ہے, اس کے نیکی کے بھی راستے ہیں وہاں پر, لیکن ایسے نہیں ہونا چاہیے ایک اسلامک میسج ڈالے اور 2 گھنٹے لے کر بیٹھے. سمجھا آپ کو؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے. چلیے آگے بڑھتے ہیں ہم.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے، مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ یوم عاشورہ، عاشورہ عشرے سے بنا، عشرہ 10 کو بولتے ہیں عشرہ، یوم عاشورہ مطلب 10 محرم کا روزہ، یوم عاشورہ کا روزہ گزشتہ پچھلے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ یہ بھی مسلم میں کتاب الصیام کے اندر، پچھلے 1 سال کے صغیرہ گناہ جو آپ سے ہوئے اللہ تعالیٰ انشاءاللہ معاف فرما دے گا اگر آپ کا وہ روزہ قبول ہوتا ہے تو، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیزیں تھی اس کے عاشورہ کے تعلق سے، اور اس میں پھر دیگر احادیث بھی ہے، میں مختصر سا بیان کرتے ہوئے چل رہا ہوں کہ آپ کو 9 اور 10 دونوں روزہ رکھنا ہے، اور پورے محرم کے مہینے میں آپ کو احتیاط کرنا ہے کہ آپ گناہوں سے بچیں گے، زیادہ سے زیادہ نیکیوں کے کام کریں گے، ٹھیک ہے۔ چلیے اب میں آپ کو مختصر سا شارٹ میں بتا دیتا ہوں کہ کربلا سے یہ معاملے کو کیوں جوڑا جاتا ہے، کیونکہ 10 تاریخ کو حضرت حسین کی شہادت ہوئی۔ واقعہ میں شارٹ میں بتا رہا ہوں، آپ کو ڈیٹیل چاہیے تو آپ یوٹیوب پہ جائیے، اس پہ آپ ڈالیے دارالسلام لاہور واقعہ حضرت حسین، اس پہ بہت سارے غلط واقعات بھی ہیں، دوسرے سائٹس پہ آپ کہیں بھی چل جائیں گے، اس میں کچھ بھی بولیں گے، اور چراغیں جلاؤ، جھنڈے لگاؤ، یہ کرو وہ کرو، ماتم مناؤ، ٹھیک ہے۔ تو دارالسلام لاہور، اور اس کے آگے ڈالیں گے آپ حضرت حسین کی سیرت حضرت حسین، تو اس میں آپ کو ملے گا ڈیٹیل، 1 گھنٹے کا لیکچر ہے پورا، اور اوتھینٹک ہے، ریفرنس کے ساتھ میں ہے۔ میں اس کا مختصر سا آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ہمارے پہلے خلیفہ کون ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، 2 سال خلافت رہی۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ 12 سال خلافت رہی۔ اس کے بعد حضرت عثمان 14 سال خلافت رہی۔ اس کے بعد حضرت علی، یہ چوتھے خلیفہ ہے، حسن حسین کے والد، ٹھیک ہے۔ اور 5ویں خلیفہ ہے امیر معاویہ۔ حضرت علی کے زمانے میں حضرت عثمان کی جب شہادت ہوئی، ہم ڈیٹیل میں انشاءاللہ بعد میں لیں گے واقعہ، تو حضرت علی نے خلافت کو، یعنی جو دارالحکومت ہے جس کو بولتے ہیں سینٹر، گورنمنٹ کا جو سینٹر تھا مدینہ تھا، حضرت علی نے اس کو شفٹ کر کے کہاں رکھ دیا؟ کوفہ، بغداد، تاکہ مدینہ امن والا شہر ہے، یہاں پر لڑائی جھگڑا قتل وغیرہ نہ ہو۔ پھر حضرت علی وہیں رہے، ان کی بھی شہادت وہیں ہوئی کوفہ میں، حضرت علی کی قبر بھی وہیں ہے۔ حضرت علی کے بعد خلیفہ بنے امیر معاویہ۔ لوگ امیر معاویہ کو بھی برا کہتے ہیں، جبکہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے امیر معاویہ حضرت ابو سفیان کے بیٹے ہیں، یہ صحابی رسول ہے، ان کے تعلق سے برا نہیں بولنا چاہیے۔ حضرت ابو سفیان صحابی ہے، ان کے بیٹے حضرت امیر معاویہ ہے۔ حضرت امیر معاویہ کی بہن ام حبیبہ اللہ کے رسول کی وائف ہے، یہ ازواج مطہرات میں سے۔ اس سے پتہ چلا کہ امیر معاویہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صالح ہے۔ پتہ چلا آپ کو؟ امیر معاویہ جب بیمار پڑے تو انہوں نے اپنے بیٹے یزید کو خلیفہ ڈکلیئر کر دیا، ان کو بنا دیا 6 نمبر پہ خلیفہ، جس پر مدینہ میں رہنے والے صحابہ ناراض ہوئے، کہا کہ خلیفہ چننے کا یہ کوئی طریقہ نہیں ہے، انہوں نے اس کو پسند نہیں کیا، لیکن خلاف بھی نہیں گئے، لیکن یزید کو بنا دیا گیا خلیفہ۔ ادھر لوگوں نے کہا کہ حضرت حسین کو خلیفہ بننا چاہیے، تو حضرت حسین نے کہا کہ میں مسلمانوں کے میں اختلاف نہ ہو، اس لیے میں جاتا ہوں یزید سے بات کرتا ہوں، ہم آپس میں بیٹھ کر بات کریں گے، اور جو بھی طے ہوگا فیصلہ ہم اس پر ڈیسیجن لیں گے۔ اور یہ واقعہ ہونا ہی تھا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے اس کی پیشن گوئی کر دی تھی، کہا کہ مسلمانوں کے 2 گروہ میں لڑائی ہوں گی، اختلاف ہو جائے گا، اور ان کو میرا نواسہ سلجھائے گا، میرا نواسہ اس اختلاف کو سلجھائے گا، پہلے سے یہ تھی۔ تو حضرت حسین نے کہا کہ میں جا کر یزید سے بات کرتا ہوں۔ بہت سارے صحابہ بولے آپ مت جائیے، کیونکہ کوفہ کے لوگ دغاباز لوگ ہیں، جو عراق کے لوگ ہیں، یزید کے بارے میں نہیں کہا انہوں نے، کوفہ کے لوگوں کے بارے میں کہا، کیونکہ بہت دھوکہ دینے میں ایکسپرٹ لوگ ہیں، یہ کہا کہ آپ مت جائیے، آپ کی جان کو دھوکہ ہے۔ حضرت حسین نے پھر بھی ضد کی کہ میں جاؤں گا، اور وہ گئے، اور وہ مدینہ کراس کر کے عراق کے بارڈر کی طرف جب بڑھے تو کچھ منافقین نے، ٹھیک ہے، عبداللہ بن سبا وغیرہ اس کے کچھ منافقین ساتھیوں نے ہزاروں کی تعداد میں حضرت حسین کو گھیر لیا۔ حضرت حسین کے ساتھ صرف 70 لوگ تھے،
ان کے پاس کوئی ایڈوانس ہتھیار نہیں تھے کیونکہ یہ لڑائی کے لیے نہیں آئے تھے۔ حضرت حسین کے ایک چچیرے بھائی تھے جن کا نام تھا مسلم، حضرت مسلم، یہ حضرت حسین سے پہلے عراق پہنچ چکے تھے۔ انہوں نے جا کر کہا کہ حضرت حسین آنا چاہتے ہیں، مسلمانوں سے مشورہ کیا، کیا تم لوگ اس بات پر ایگری ہے کہ انہوں یہاں پر آئے اور بات کریں؟ سب نے کہا ہاں۔ رات میں عشاء کی نماز میں کوفہ میں مسجد فل بھری تھی، سب نے حضرت مسلم کے ہاتھ پر بیعت کی کہ ہم سب تیار ہیں۔ حضرت مسلم نے یہ نیوز جو ہے خبری کے ذریعے پہنچائی مدینہ تک کہ یہ لوگ ایگری ہے، آپ آئیے بات چیت کریں گے۔ حضرت مسلم صبح فجر کی نماز میں آتے ہیں تو جتنی مسجد بھری ہوئی تھی اس کی ایک صف بھی نہیں تھی، پورے خالی۔ حضرت مسلم سمجھ گئے کہ یہ کوئی چال ہے، کہ یہ لوگ ساتھ دینے والے نہیں ہیں، لیکن اس وقت تک کافی دیر ہو چکی تھی۔ حضرت حسین وہاں سے نکل چکے تھے، راستے میں انہوں نے گھیر لیا ہزاروں کی تعداد میں، اور وہ جو منافقین تھے انہوں نے اپنے آپ کو ایسے بتایا، اس میں خارجی تھے جو اسلام سے خارج ہو چکے تھے بہت سارے، انہوں نے اپنے آپ کو ایسا پریڈکٹ کیا کہ یزید نے ان کو بھیجا ہے۔ حضرت حسین نے کہا میں لڑائی کرنے نہیں آیا ہوں، آپ مجھے آپشن دو، یا تو واپس مدینہ جانے دو، مجھے لڑائی نہیں کرنا، یا پھر مجھے یزید سے بات کرنے دو۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ تو موقع ہم جانے نہیں دیں گے، بہت اچھا موقع ہے، اور وہ لڑائی کیے۔ حضرت حسین اور ان کے ساتھی جتنی ان میں طاقت تھی، اور یہ اچھے جنگجو لوگ تھے، حضرت حسین خود ایک اچھے تلوار باز تھے، یہ لڑائی کرتے رہے، کئی گھنٹے تک یہ لڑائی چلی، اور حضرت حسین شہید ہو گئے، اور تمام لوگ شہید ہو گئے۔ جو واقعہ لوگ بولتے ہیں نا ساتھ میں عورتیں بچے تھی، یزید نے آ کر بچے کے سینے میں تیر مار دیا، سب جھوٹ بات، وہاں یزید تھا ہی نہیں، یہ سب بیکار باتیں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم یہاں پر ساری تفصیل اور نہیں بتائیں گے کہ یزید کے بارے میں کیا کہا جائے، یا صحیح کون تھا غلط کون تھا۔ اس میں جو بڑے سلف صالحین اور بڑے علماء ہیں ان کا بولنا ہے کہ حضرت امیر معاویہ ایک صحابی تھے، ان کے بارے میں آپ غلط نہیں بول سکتے، غلط بولیں گے تو آپ جہنم کا ایندھن بن سکتے ہیں۔ حضرت علی، حضرت حسین، یہ بھی صحابہ ہیں، ان کے بارے میں بھی غلط نہیں بول سکتے۔ لوگ بولتے دونوں میں سے صحیح کون تھا، تو اکثر سلف صالحین کیا بولتے ہیں، ہم اس زمانے میں موجود نہیں تھے، واقعہ کیا ہوا ہمیں معلوم نہیں، ریالٹی ہم کو پتہ نہیں، اس لیے ہم اپنی زبان کو کسی کے بھی خلاف نہیں کھولیں گے، کیونکہ دونوں صحابہ ہیں۔ کسی کے بارے میں بھی آپ بولیں گے غلط تو آپ ہی پھنسنے والے ہیں، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آپ کو تھوڑی پوچھیں گا کہ کون صحیح تھے بتاؤ، حسین صحیح تھے کہ یزید صحیح تھے، کون صحیح تھے، امیر معاویہ صحیح تھے کہ یہ صحیح تھے، بتاؤ کون صحیح تھے۔ صحابہ کی آپس میں بہت محبت تھی، جو کچھ مسئلہ ہوا یہ منافقین نے لڑوایا آپس میں۔ حضرت حسین کو شہید کر دیا گیا، اور مدینہ والوں کو کہا کہ یزید نے کیا ہے، اور یزید کو پتہ چلا تو اس نے جو ہے اس کو سزا دی، جس نے شہید کیا تھا حضرت حسین کو اس کو قتل کیا گیا۔ لیکن ہمیشہ کے لیے مسلمانوں کے دو گروہ بن گئے، پھر اس میں الگ الگ فرقے بنتے گئے۔ ہم کبھی انشاءاللہ تعالیٰ بعد میں اس کے اوپر ڈسکس کریں گے، ایک لیکچر لیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ تھا ایک مختصر سا واقعہ، 10 محرم کو ہوا، اس لیے لوگوں نے اس کو اس سے جوڑ دیا، جبکہ اس عاشورے کا تعلق حضرت حسین کی شہادت سے نہیں ہے، اور وہ کوئی لمبا چوڑا واقعہ نہیں تھا، کچھ گھنٹوں کی جنگ تھی، ٹھیک ہے۔ عورتوں بچوں کو پیاسا رکھا گیا، 3 دن تک یہ معاملہ چلا، یہ سب غلط بات ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ تاریخ لکھنے والے کوئی صحیح نہیں ہے، کوئی اوتھینٹسٹی اس کی موجود نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب تک ہمیں جو ہے زندہ رکھے، دین اسلام پر زندہ رکھے، خاتمہ ہمارا ایمان پر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ کوئی سوال ہوں گا اس ٹاپک سے ریلیٹڈ تو آپ پوچھ سکتے ہیں، کسی کو سوال پوچھنا ہے تو ہاتھ اٹھائیے، وہ مائک لے لیجیے آپ وہاں سے، اس کو آن کیجیے، پش کر کے رکھیے، گرین لائٹ آئے گا، اس کو آ گیا ہے، پش کر کے تھوڑی دیر رکھنا ہے، چھوڑ دینا ہے۔ بولیے۔ سر 9 اور 10 محرم کا روزہ رکھ سکتے، اگر 9 کا نہیں رکھے تو 11 کا رکھ سکتے ہیں؟ ہاں، سوال ہے کہ 9 اور 10 کا روزہ رکھنا چاہیے۔ اللہ کے رسول کی واضح حدیث ہے کہ انشاءاللہ میں اگلے سال زندہ رہا تو 9 اور 10 یہ دونوں دن کا روزہ رکھوں گا، لیکن اصل 10 کا ہے۔ اب آپ بول رہے کہ 9 کا رکھ لیے،
10 کا نہیں رکھ پائے تو کیا 11 کا رکھ سکتے؟ نہیں۔ اب آپ کا سوال اگر ایسا ہوگا کہ 10 اور 11 کا رکھ سکتے ہیں کیا، تو دیکھیے 11 کا روزہ رکھنے کا اس میں اختلاف ہے، کیونکہ یہودیوں کی مخالفت کرنا ہے اس لیے 2 روزے رکھنا ہے، تو اس بنیاد پر کچھ لوگوں نے کیا دلیل دی کہ 9-10 کا نہیں جمع تو 10-11 کا رکھ لو، لیکن اکثر علماء نے کہا جو سلف صالحین میں کہ یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے رسول نے واضح کیا کہ میں اگر رہا انشاءاللہ زندہ تو 9 اور 10 کا رکھوں گا، تو آپ بھی 9 اور 10 کا ہی رکھیں گے۔ کسی وجہ سے 9 کا چھوٹ گیا تو آپ 10 کا ہی رکھیے، صرف 10 کا، ٹھیک ہے؟ کیونکہ آپ کی نیت تو تھی نا 9 کی، یہودیوں کی مخالفت کرنا آپ کی نیت تھی، کسی مجبوری سے نہیں کر سکے تو صرف 10 کا رکھیے، 11 کا رکھنا درست نہیں ہے، ایسا کچھ علماء کا کہنا ہے۔ جو سلف صالحین میں جو صحیح قول ہے یہی ہے کہ آپ 9-10 کا رکھیے، کسی وجہ سے 9 کا چھوٹ گیا تو 10 کا رکھیے۔ اور ایک میں آپ کو بات بتا دوں نفلی روزوں کے تعلق سے، نفلی روزوں کے لیے سحر بھی کمپلسری نہیں ہے، آپ نے نیت کی اور کسی وجہ سے آپ سحر میں نہیں اٹھ سکے، بغیر سحری کا آپ نے روزہ رکھ لیا، یا اتفاق ایسا ہوا کہ 10 محرم کی فجر میں آپ اٹھے، آپ کو معلوم ہی نہیں تھا کہ 10 محرم ہے، آپ کی نیت بھی نہیں تھی، کسی نے آپ کو بتا دیا کہ ارے آج تو 10 محرم ہے، روزہ رکھنا ہے، تو آپ بولیں گے میں تو فجر کے بعد اٹھا ہوں، لیکن آپ نے کچھ کھایا پیا نہیں ہے، آپ روزہ رکھ لیجئے۔ ویسے ہی کیونکہ نفلی روزے کے لیے نیت کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار اپنے ازواج میں سے، وائفز میں سے کسی ایک زوجہ کے گھر پہ گئے اور جا کر پوچھا کیا کچھ کھانے کو ہے؟ گھر والوں نے کہا کہ کچھ بھی نہیں ہے، تو کہا ٹھیک ہے میں آج روزے سے ہوں، روزہ رکھ لیا آپ نے۔ نفلی روزہ کبھی بھی رکھا جا سکتا ہے، ہاں رمضان کے روزے نیت کرنا ضروری ہے۔ ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک زوجہ کے گھر پہ پہنچے اپنے، کہا کہ کھانے کے لیے کچھ ہے؟ تو کہا پڑوس سے یہ میٹھا آیا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے لاؤ میٹھا، میں صبح سے روزے تھا، آپ نے روزہ توڑ دیا۔ نفلی روزہ کسی وجہ سے توڑا بھی جا سکتا ہے، کسی وجہ سے توڑا بھی جا سکتا ہے، لیکن رمضان کے روزے بہت ہی جینوین ریزن رہا تو ہی توڑ سکتے، ورنہ نہیں توڑ سکتے، ٹھیک ہے؟ بوائز میں کوئی سوال ہے؟ بوائز اینی کوشچن؟ نو؟ پیچھے دے دو گرلز۔ ادھر ٹائم کام ہے، جلدی اگر ہے تو، نہیں تو پھر ہم اس کو سٹاپ کر دیں گے۔ اس میں ہاں جلدی ٹائم کم ہے، ٹھیک ہے؟ تو نہیں ہے سوال تو ہم یہاں پر اپنی بات ختم کرتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔